اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب تورات کو عبرانی زبان میں پڑھا کرتے تھے جو یہودیوں کی زبان ہے، اور مسلمانوں کے لیے اس کی تفسیر عربی زبان میں کیا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ عمل دیکھ کر صحابہ سے فرمایا، تم اہل کتاب کو نہ تو سچا جانو اور نہ ان کو جھٹلاؤ، صرف یہ کہو کہ ہم اللہ پر اور اس چیز پر جو ہم پر نازل کی گئی ایمان لائے، آخری آیت تک۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے جھوٹ بولنے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جس بات کو سنے بغیر تحقیق کے اسے نقل کر دے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ سے پہلے کسی قوم میں خدا نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس کے مددگار اور دوست اسی قوم سے نہ ہوں جو اس نبی کے طریقے کو اختیار کرتے اور اس کے احکام کی پیروی کرتے۔ پھر ان دوست و مددگار کے بعد ایسے ناخلف نالائق لوگ پیدا ہوتے جو لوگوں سے ایسی بات کہتے جس کو خود نہ کرتے اور وہ کام کرتے جن کا انہیں حکم نہیں ملا تھا۔ جو خاص ان لوگوں سے اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے، اور جو شخص ان لوگوں سے اپنی زبان سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے، اور جو شخص ان لوگوں سے اپنے دل سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے، اور اس کے علاوہ جو شخص ان کے خلاف اتنا بھی نہ کر سکے اس میں رائی برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی کو ہدایت کی طرف بلایا اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس کو جو اس کی پیروی اختیار کرے، اور اس پیروی کرنے والے کے ثواب میں کچھ بھی کم نہ ہوگا، اور جو کسی کو گمراہی کی طرف بلائے اس کو اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا کہ اس کو جو اس کی اطاعت کرے، اور ان کے گناہ میں کچھ بھی کم نہ ہوگا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام غربت میں شروع ہوا اور آخر میں بھی ایسا ہی ہو جائے گا، لہٰذا غربا کے لیے خوشخبری ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان مدینے کی طرف اس طرح سمٹ آئے گا جس طرح سانپ بل کی طرف سمٹتا ہے۔